کرامت دکھا کر نہیں، انس ساگر کو کوزے میں سما کر میرے غریب نواز نے کلمہ نہیں پڑھایا. انہوں نے انس ساگر کو کوزے میں اس لیے نہیں لایا تاکہ 2 لاکھ کلمہ پڑھ لے یا 25,000 کلمہ پڑھ لے یا 11,000 کلمہ پڑھ لے، بلکہ میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. پوری دنیا لکھ لے میرے غریب نواز نے صرف اپنا چہرہ اٹھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ، ان سے سرکار شاہ میرا، فیضان سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت، ہماری ہمت، جانشین مختوم اشرف حضور معین المشائخ علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. بہت خوب، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شخص دیکھا میرے غریب نواز کو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پلٹ کے گھر کو گیا تو بیگم مسلمان نہیں ہے، بچے مسلمان نہیں ہیں، مگر اب بیگم اور بچوں کا فورس پڑا ہوں گا. یہ کیا کر کے آئے، ادھر سے ادھر، ایسا کیسا؟ کہا بیگم تم کو بھی چلنا ہے. کہا مر جاؤں گی مگر اپنا دین نہیں چھوڑوں گی. تو اس عاشق نے کہا ہوگا بیگم میں تجھ کو تو چھوڑتا ہوں مگر اس موہینی صورت والے کو نہیں چھوڑا جس کے چہرے نے مجھے دیوانہ بنا دیا. کیا چہرے کی تاب تھی ان کی صاحب. وہ میرے غریب نواز کا چہرہ دیکھا تو اپنا مذہب چھوڑ دیا انہیں، اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے بتوں کو چھوڑ دیا، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیا. غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، اور ایسا دیوانہ ہوا اس کی نسلوں میں اسلام چلنے لگا. تو ہم جو یہاں جتنے شیخ الدین خان، پٹھان بیگ، مرزا بیٹھے ہیں نہیں، تو ہمارے باپ داداؤں میں کسی کے باپ دادا نے سرکار غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی کے باپ دادا نے حضرت بختیار کاکی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی کے باپ دادا نے محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی کے باپ دادا نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی کے باپ دادا نے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، تو کسی کے باپ دادا نے سرکار شاہ میرا کو دیکھا تو کلمہ. ایک بڑا لطیف جملہ ذہنوں میں بٹھا لو، دینا نہیں کسی کو بھی. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں خدا کی قسم، کل خالی بازو والوں کو سنانا، کان کھول کے سنو، اچھی بات سنو. حضرت معین ملت کی نگرانی میں حوالے کر رہا ہوں آپ کے، سنو. اسی لیے میں کہتا ہوں، میرا اپنا قول ہے، میں کہتا ہوں ہم لوگ درسی مسلمان نہیں ہیں. درس سنے مسلمان ہو گئے، اچھا فقہ میں اتنے پیارے پیارے مسئلے، لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم درسی مسلمان نہیں ہیں، ہم اخباری مسلمان بھی نہیں ہیں، میگزین پڑھے مسلمان ہو گئے. پتے کی بات سنو، ہم درسی مسلمان نہیں ہیں، ہم اخباری مسلمان نہیں ہیں، ہم خدا کی قسم خان خواہی مسلمان ہیں. ہمیں جو اسلام ملا وہ خانقاہوں سے ملا. کہاں سے ملا بولو، ذرا زور سے بولو. آپ کو معلوم ہے ہندوستان کا پہلا جو مدرسہ ہے، جو ایک مدرسے کی شکل، ایک جامعہ کی شکل باضابطہ، جس میں بورڈنگ کا، ہاسٹل کا، درس نظامی کا، علماء کا، افتاء کا جو اہتمام ہوا، اس پہلے مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے.
جو حیدرآباد کی دھرتی پر سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ عارف باللہ علیہ رحمت و رضوان نے قائم کیا. آپ بھی میرے آقا غریب نواز کی طرح مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے. رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا, آپ کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا انوار اللہ دکن کی طرف سفر کرو, وہاں تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے. سرکار بانی جامعہ آئے اور آپ نے مدرسہ نظامیہ قائم کیا, بعد میں وہ جامع نظامیہ کی شکل اختیار کیا. آج اسلام کی ایک عظیم یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے جو تقوی اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوا. آج تقریباً 150 سال سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے, جہاں پر بڑے بڑے علماء, مشائخ اور صوفیہ, اولیاء, بزرگ علم دین حاصل کیے. الغرض وہ ہندوستان کا پہلا مدرسہ جو 150 سال پہلے قائم ہوا. اس سے پہلے درس نظامی کا منظم طور پر کوئی انتظام نہیں تھا ہندوستان میں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ ہم درسی مسلمان نہیں ہیں. باضابطہ طور پر ہندوستان میں بخاری نام کی کتاب, مسلم نام کی کتاب, ترمذی نام کی کتاب, ابن ماجہ نام کی کتاب, ابو داؤد نام کی کتاب, یہ باضابطہ طور پر آئی. اس کے 200 سال ہوئے. کتنے سال ہوئے؟ ذرا زور سے بولے. 200 سال. کتابیں آئی 200 سال ہوئے, مدرسے بنے 150 سال ہوئے, درس نظامی شروع ہوا 150 سال ہوئے. تو پھر ہندوستان میں اسلام آیا 800 سال ہوئے. بڑی بات سمجھا رہا ہوں. یہ اولیاء اللہ کیا ہیں؟ کئی کو ہم ان کا عرض کرتے, کئی کو ان کی بارگاہوں میں آتے, کئی کو ان کو پھول چڑھاتے, وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ بازو والا نہیں سمجھا, نالائق. اس لیے چپے 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 مارتے پھر رہا. آج سعودی عرب اناؤنسمنٹ کر دیا ان لوگوں کو پھرنے مت دو, ان کے خلاف وہ لوگ ان کے بول رہا. ہاں اس کو کہ کیا پھر گئی, کیا نام ہے, دونوں بھائیاں وہ لڑ لیے دونوں بھائیاں, انہیں بڑا بھائی نے چھوٹا بھائی. ہم یہی تو بول رہے پبلک کو, تم بولے تو گڈ, ہم بولے تو بیڈ. تم بولے, تھوڑا میرے اسٹائل میں بولتا ہوں, ڈارلنگ. تم آج بولے, انہوں جب پیدا ہوئے ہم 150 سال سے بول رہے ہیں, ان کے پیچھے مت جاؤ بول کے. آج سعودی عرب گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کری کہ تبلیغی جماعت کو بین کر دیا سعودی عرب میں, اور کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو بند کرایا جائے, ان کی مخالفت کی جائے, ان کے رد میں بیانات کی جائے, بلکہ اب بول رہے ہیں. اب کیونکہ پانی سر سے اوپر ہوگا نا, اس لیے بول رہے ہیں. ہم بھی یہی بولے, ہم بھی دنیا والوں کو یہی سمجھائے. ذرا میں یہاں وہ درس کی بات روک رہا ہوں, تھوڑا بیچ میں ایک پوائنٹ بول کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ہم بھی یہی بول رہے ہیں دنیا کو, دیکھو درگاہ کو آنے والا گنہگار ہو سکتا. جامی میاں صاحب قبلہ, درگاہ کو آنے والا گنہگار ہو سکتا, خطاکار ہو سکتا, شرابی ہو سکتا, زانی ہو سکتا, مگر اللہ کی عزت و جلال کی قسم درگاہ کو آنے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا. ہندوستان کا غدار نہیں ہو سکتا. ہندوستان کی دھرتی پر بمباری کی سوچ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ یہ وہ زمین ہے, ہمیں معلوم ہے یہ زمین کسی سیاسی پارٹی کی زمین نہیں, یہ ہمارے خواجہ غریب نواز کی زمین ہے. اور جس زمین پر لاکھوں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں, جس زمین پر لاکھوں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہو, اس زمین پر پھول ڈالا جاتا ہے, بم نہیں ڈالا جاتا. ہم لا کر پھول چڑھاتے ہیں, ایک دو جگہ نہیں, لاکھوں جگہ ہندوستان کی زمین پر ہم پھول چڑھاتے ہیں. ہم اس زمین کو چومتے ہیں, اس کی مٹی کو ماتھے پہ ملتے ہیں. کیوں ملتے؟
کیونکہ ہمیں اس مٹی سے محبت ہے، کیونکہ اس مٹی کے اندر ایک جگہ غریب نواز آرام کر رہا ہے، ایک جگہ حضرت بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ حضرت محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ شاہ میرا آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ بندہ نواز آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ فلاں ولی تو فلاں ولی تو فلاں ولی۔ زمین کے خطے خطے سے ہمیں محبت ہے۔ درگاہ آنے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور یہ انٹیلیجنس کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، مودی گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے صوفی کانفرنس کروائی۔ لوگ بولو نہیں مودی نے کرا بولو بری بات کیا کرنا؟ اچھا ہی کرنا بھائی، گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے رہی، بری بات نہیں ہے اس کے اندر، فخر کی بات ہے۔ ہم آج بھی ہمارے سادات کی جوتیاں سروں پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حاکموں کے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، مسائل کو سمجھو تو آؤ میں لے چلتا ہوں تمہیں۔ تو ہندوستان میں پہلا مدرسہ کھلا 150 سال ہوئے، ہندوستان میں حدیث کی کتاب آئی 200 سال ہوئے، ہندوستان میں اسلام آیا 800 سال ہوئے۔ تو پھر یہ 800 سال سے اسلام چل رہا، اب 200 سال پہلے حدیث آئی، تو پھر یہ بیچ کا جو 600 سال کا ڈیوریشن پیریڈ ہے، اس میں جو مسلمان تھے وہ مسلمانوں کو دین کہاں سے ملتا تھا؟ وہ مسلمانوں کا ایمان کا حوالہ کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کو اللہ رسول تک پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کو دین کے احکام کہاں سے ملتے تھے؟ وہ مسلمان قرآن و حدیث پر کس طرح کس سے سنتے تھے، کس طرح عمل کرتے تھے؟ تو کان کھول کر سنو، ان 600 سال میں مدرسہ تو نہیں تھا، مگر گلی گلی میں چپے چپے میں کہیں خادری خانقاہ نظر آتی تھی، کہیں چشتی خانقاہ نظر آتی تھی، کہیں سہروردی خانقاہ نظر آتی تھی، کہیں نقشبندی خانقاہ نظر آتی تھی، کہیں شاذلی خانقاہ نظر آتی تھی، کہیں رفاعی خانقاہ نظر آتی تھی، کہیں بندہ نوازی خانقاہ نظر آتی تھی، کہیں شاہ میرا کی خانقاہ نظر آتی تھی۔ خانقاہوں سے دین پھیلتا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں غداری کرنے والے نہیں تھے، اس زمانے میں بےہودے قسم کے باتیں کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی بارگاہوں میں حدیث سنائی جاتی تھی۔ حدیث سنائی جاتی تھی تو یہ بخاری کا ریفرنس نہیں دیکھتے تھے، مسلم کا ریفرنس نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں بخاری و مسلم چھپ کے نہیں آئی تھی، اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اس لیے یہاں تک یہ کتابیں نہیں آئی تھی۔ ارے جب ان کو حدیث سنایا جاتا تھا تو یہ اپنی خانقاہ میں مسند ذیشان پہ بیٹھ کے آنکھ بند کرتے تھے، مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ میرا نبی مسکرا دے تو چہرے آنکھ کھول کر چہرے سے مسکراتے ہوئے لبوں کو ہلا کر زبان سے یہ کہتے تھے یہ جو حدیث تم نے سنا یہ صحیح حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کی سند عطا فرما دی۔ وہ آنکھ بند کرتے تھے تو مدینے والے آقا کو دیکھ لیتے تھے۔ ایسی شان کے مالک تھے میرے بھائی، یہ صوفیاء نے اس شان کے ساتھ ہم تک حدیث پہنچایا، ہمارے پاس آنے والی حدیثوں کی تفسیر فرمائی، اس شان کے ساتھ ہم کو اسلام دیا۔ اس لیے ہمارے باپ دادا، ہمارے نانی ماں، دادی ماں جو تھے دیکھو بڑے عقیدت مند تھے، علماء بہت عقیدت مند تھے۔ یہ آج کل کے نئے 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 بولے جو کچھ بھی ہے پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے پیسہ ہے، بھائی کچھ بھی نہ گار ہونا، بولے بنگلہ ہونا، گاڑی ہونا، یہ باتیں اب نکلے، یہ پورے 1947 کے بعد شروع ہوئے سے باتیں ہیں یہ سب۔ یہ 80 آیا تو تھوڑا عروج ملا، 2000 آگا اور عروج مل گیا، مگر پہلے ہماری جو نانی ماں تھے، دادی ماں تھے، نہیں بہت عقیدت مند تھے۔ 11ویں کا مہینہ آتا تو کیا کرتے تھے، بکیٹ میں چنے کا پانی ملا لیتے تھے، جھاڑو کٹا لیتے تھے، ڈبا ڈبا دے گھر کو پورا اچھا وائٹ کر دیتے تھے۔ خاندان والے پوچھے کیا ہوا نانی ماں،
پورا گھر وائٹ کر دیے. بھائی نہیں معلوم پٹے غوث پاک کی 11ویں آ رہی. اپنے بیٹے کے ولیمے کو ویسا اہتمام نہیں کرتے تھے, میرے غوث کی 11ویں کا جیسا اہتمام کرتے تھے. ہر گھر میں میرے غوث پاک کی فاتحہ ہوتی تھی. اب انہیں کر رہا بھی تو مولانا یہ کرنا قرآن میں ہے کہاں, مولانا قرآن میں ہے کہاں, انہیں پوچھ رہا تھا میرے کو. یہ ہے عقیدت. اس لیے اب فیضان جاری نہیں ہو رہا. عقیدت جتنی پکی ہوتی فیض اتنا مضبوط ملتا. بے شک سبحان اللہ. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کیا, پہلا زمانہ بولے تو کوئی 200 سال پہلے نہیں, آج سے 30 سال 40 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں, جب رئیس ملت گجرات کو آئے جب کی بات بول رہا ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک آدمی کماتا تھا 14 آدمی کھاتے تھے. پوچھو تم لوگ یوں گھر کے لیتے تو تم لوگ کیا معلوم ہے, تم لوگ نانا با کو پوچھو دادا با کو پوچھو, بولتے ہو نا ایک آدمی کماتا تھا 14 آدمی کھاتے